بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جو عمل آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں وہ عمل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی والدہ ماجدہ نے سفر بغداد کے وقت میں تعلیم کیا تھا۔ یہ عمل آپ کو بتانے سے پہلے، اس کے فضائل بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا، میں جتنے بھی اعمال آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو ان تمام اعمال کی اجازت ہے، عام اجازت ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اور دیگر جیسے واٹس ایپ پر اور دیگر جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان پر جب اجازت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو میری ہر ویڈیو میں کوشش رہتی ہے کہ آپ کو انتہائی آسان عمل بتاؤں، اور جو بھی اعمال ہیں یہ بزرگوں سے جو ہم نے امانتیں لی ہیں یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، تو اس کی عام اجازت ہے۔ ہاں کوئی خاص عمل ہے جس کی ہر ایک کو اجازت نہ ہو تو اس پر ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی عام اجازت نہیں ہے، باقی تمام اعمال کی عام اجازت ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ ہاں اگر کسی کو خاص اجازت چاہیے کہ حضور آپ خاص اجازت دیجئے، تو خاص اجازت کے لیے بھی آپ کو، کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ پر اور دیگر ہر جگہ پر اجازت دینے کے حوالے سے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا اور وقت کئیوں کا گزر جاتا ہے۔ جیسے 11 دن کا کوئی عمل بتا رہا ہوتا ہوں، ابتدائی 11 دن کا کوئی عمل ہے، تو وہ 11 دن گزر جائیں، اس کے بعد میں جواب دوں تو کہتے ہیں حضور بہت دیر ہو گئی۔ تو دیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے ہر جگہ پر جواب نہیں دے پاتا ہوں، تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو عام اجازت ہے، دوسرا معاملہ یہ عرض کروں کہ کسی کو اگر خاص اجازت چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ بزرگوں کو ایصال ثواب کرے۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ دوبارہ پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بزرگوں کو ایصال کیجیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایصال کیجئے، تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو ایصال کیجئے، میرے والدین کو ایصال کیجئے، میرے مرشد کریم کو ایصال کیجئے، تو آپ کو خاص اجازت ہوگی۔ جب بزرگوں کی طرف تحائف پیش کیے جائیں گے اور بزرگوں کو تحائف آپ کے ملیں گے تو خاص نظر ہوگی۔ میرے والدین بھی کوئی عام والدین نہیں، وہ باقاعدہ طور پر ایک تو آل رسول ہیں، دوسرا میرے والد محترم کو کبھی کسی نے فضول بات کرتے نہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا تو ان کو درود پاک پڑھتے دیکھا۔ والد محترم کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جانا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جانا۔ دن رات مدینے کے غم میں رویا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جاتے اور گریہ و زاری کرتے جاتے، اور جب والد محترم کو قبر میں رکھا گیا تو اس طرح سے مسکرائے کہ سبحان اللہ۔ تو ان بزرگوں کو آپ ایصال کریں تاکہ بزرگوں کا آپ کو خاص فیض مل جائے۔ جب بزرگوں کی خاص توجہ ہوگی نا تو پھر آپ کا معاملہ ایسے
حل ہوگا کہ سبحان اللہ ان کی روحانیت اور ان کی توجہ جب شامل ہوگی تو آپ اپنی روحانیت کا معاملہ دیکھیے گا۔ تو خیر، میں خاص اجازت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اب جو عمل تعلیم کرنے جا رہا ہوں اس کا عرض کروں گا کہ غوث پاک کی والدہ محترمہ نے جو عمل تعلیم کیا وہ دعائے 10 کاف کے حوالے سے ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جا رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ نے یہ تلقین فرمائی، اور ان کے وہی فضائل ہیں جو چہل کاف کے فضائل ہیں۔ مطلب چہل کاف کے فوائد، اس کی روحانیت اور اس کے جتنے بھی فضائل ہیں، اس دعا کے بھی وہی فضائل ہیں۔ خصوصاً سختی میں، پریشانی میں اس دعا کو پڑھا جائے تو کیسی بھی پریشانی ہو، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی میں اس کو پڑھا جائے تو فراخی رزق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب دعا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دعا کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس دعا میں 10 کاف ہیں، اس لیے اس کو دعائے 10 کاف بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے مزید فضائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے دعا سماعت فرمائیے گا، انتہائی آسان ہے۔ بعض لوگوں کی زبان پر چہل کاف نہیں جاری ہو رہا ہوتا، ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دعا بہترین ہے۔ اس کے فضائل وہی ہیں جو چہل کاف کے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل الکافی، کفان الکافی، وکاف الکافی، ونعم الکافی۔ یہ وہ دعا ہے 10 کاف والی جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو تلقین فرمائی تھی کہ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا یہاں تک ہے۔ اس کے بعد ایک لائن قادری فقیروں نے اس کا اضافہ کر دیا، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ الامان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ یہ قادری فقیروں نے یہ ایک لائن بڑھا دی ہے تو آپ یہ پوری دعا اس طرح سے پڑھیں گے تو مزید برکتیں ہوں گی۔ روزانہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کے ہر معاملے میں کافی ہوگی۔ یہاں تک کہ جادو جنات کے اتارے سے لے کر آپ کے ظاہری ہر معاملے میں یہ کافی ہوگی۔ مطلب آپ کو کوئی مشکل مہم پیش آ رہی ہے، کوئی مسئلہ پیش ہے، تو آپ یہی دعا 111 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں کہ معاملہ کیسے حل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آسیب کا خلل ہے، جادو جنات کا معاملہ ہے، تو آپ اس دعا کو 7 مرتبہ تیل پر دم کر لیں۔ تیل پر دم کر کے مریض کو جسم پر مالش کروائیں، تو آپ دیکھیں کہ چند ہی دنوں میں آسیب، جادو جنات کا جو بھی اثر جسم پر ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر جن حاضر ہو گیا ہو، آپ یہی دعا تکرار کرنا شروع کیجئے، آپ دیکھیں کہ جن کیسے تڑپتا ہوا بھاگے گا۔ جنات کی چیخیں سننی ہیں، یہی آپ
دعا پڑھیں، دونوں چنگلی سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل آپ اس میں ڈبو کر کانوں میں ڈال کر یہ پڑھائی شروع کریں تو جنات کا تڑپنا، ان کی چیخیں، جو شریر جنات ہیں وہ کس طرح سے تڑپتے ہیں، آپ اس کا خود مشاہدہ کریں گے۔ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس دعائے دہ کاف کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور دیکھیں کہ اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو سر میں درد رہتا ہے تو آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں، کاغذ پر نہیں آپ کپڑے پر لکھ کر اس کو محفوظ کر لیں۔ سفر المظفر کے آخری بدھ والے دن اس کو لکھا جاتا ہے۔ اب سفر المظفر تو گزر گیا، اب کیا کریں گے تو ہر مہینے کے آخری بدھ میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک کپڑے پر آپ لکھ کر رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کے سر میں درد ہو اس کے سر پر آپ اسی کپڑے کی پٹی باندھ دیں، تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سر میں درد آرام آتا محسوس ہوگا۔ کسی کو نظر صحیح نہیں آتا، بصارت کا معاملہ ہے، تو سرمے پر ہر جمعے والے دن 7 مرتبہ یہ دعائے دہ کاف پڑھ کر دم کر دیا کریں، چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر دانت میں یا داڑھ میں درد ہے تو یہ ایک کاغذ پر آپ لکھ لیجئے، داڑھ کے درمیان رکھ لیجئے، تو تھوڑی دیر میں دانت کا داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہے کسی کو تو تھوڑا سا نمک لے لیں، یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر آپ دم کر کے اس کو کھلا دیں، فوری طور پر آرام آئے گا۔ کسی کو خونیوں بادی بواسیر ہو گئی ہے یا بار بار ناف ٹل جاتی ہے تو یہ لکھ کر آپ ناف پر تعویذ باندھ دیں تو ناف گرنا بھی بند ہو جائے گی اور خونی و بادی بواسیر بہت ہی تیزی کے ساتھ بہترین آپ کو بہترین طبیعت ہو جائے گی، شفا ایسے ہوگی کہ سبحان اللہ۔ کسی کو دمہ ہو جائے، آپ جو کی روٹی پر دم کر دیں، 7 مرتبہ دم کر کے اس کو نہار منہ کھلائیں، کچھ دن ایسا کیجئے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دمے کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ گئے ہیں کہ دشمن سے چھٹکارا ہی چاہیے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ 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 جو قہر والے اعمال ہیں وہ جائز کاموں کے لیے کریں گے، مطلب جو بھی عمل ہے آپ جائز کام کے لیے کریں گے تو آپ کو برکت ہوگی، اور ناجائز کام کے لیے کرنے والا تو پھر اس کے نقصانات تو خود ہی دیکھے گا کہ اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو کسی دشمن کی بربادی کے لیے 2 قبروں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ 41 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں برباد ہو جائے، تو وہ برباد ہوگا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے بھی بربادی کی دعا فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ تو یعنی جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اس طرح کے اعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک کاغذ پر لکھیے یہ دعائے دہ کاف، اور مطلب ایسی سیاہی سے لکھیں جو پانی میں گھل جاتی ہو، سیاہی والے قلم سے آپ لکھیں گے، اور ایام حیض کے بعد خاتون کو گھول کر پلا دیجئے، اور اس کے بعد صحبت والا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرزند صالح کی ولادت ہوگی۔ کسی بھی مقصد کے لیے اگر یہ میں آپ کو صرف دعائے دہ کاف کے اعمال بتانے لگوں تو گھنٹوں گزر جائیں،
مطلب یہ بہت برکتوں والی دعا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے، تو کتنی برکتوں والی دعا ہوگی۔ تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر صرف اس عمل پر ہی ریاضت کر لیں تو اعمال کے لیے، عملیات کے لیے، روحانیت کے لیے، ہر معاملے کے لیے یہ ایک ہی دعا کافی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔